ناظرین، دنیا میں تجربے کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ آپ کچھ بھی بن جائیں، آپ کسی بھی مقام پر پہنچ جائیں، جب تک آپ تجربات کی بھٹی سے نہیں گزرتے تب تک آپ کندن نہیں بن سکتے، تب تک آپ ایک کامیاب انسان نہیں بن سکتے۔ آپ زندگی میں کچھ نیا کرنا چاہتے ہیں نا، کچھ ایسا کرنا چاہتے ہیں جو آج سے پہلے آپ نے نہیں کیا، تو آپ ایک بار، صرف ایک بار اس شخص سے ضرور ملیں جو آپ سے پہلے یہ کام کر چکا ہے۔ یہ نہ سوچیں کہ وہ بندہ کامیاب ہو چکا ہے یا ناکام ہو چکا ہے یا چھوڑ چکا ہے یا کر رہا ہے، اس کی کامیابی یا ناکامی کو نہ دیکھیں، بلکہ صرف اس کی باتیں سنیں کہ وہ کیا کہتا ہے۔ اس سے آپ کو فائدہ پتہ کیا ہوگا؟ اگر وہ بندہ ناکام ہو چکا ہے تو آپ کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی۔ آپ اس کی باتیں سنیں کہ وہ کن وجوہات کی بنا پر ناکام ہوا ہے۔ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یار یہ کام ہم نے نہیں کرنے۔ اگر وہ بندہ بہت کامیاب ہو چکا ہے تو پھر بھی آپ کے لیے راستے تعین ہوتا ہے کہ یار اس سڑک پہ ہم نے چلنا ہے، اس سیڑھی پہ ہم نے جانا ہے، یہ سٹیپس لینے ہیں اور ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ دنیا میں جتنے بھی کامیاب لوگ گزرے ہیں نا، ان سب نے ان چیزوں کو باریکی سے دیکھا ہے جن چیزوں کو عام لوگ باریکی سے نہیں دیکھتے۔ اکثریت باریک بین تھی۔ انہوں نے کوئی بھی کام کرنا ہوتا تھا نا، پہلے اس کو باریکی سے دیکھتے تھے، پھر اس پہ عمل کرتے تھے۔ رشتہ داری کرنا بھی ایک ایسا کام ہے جس کو باریک بینی سے دیکھنا چاہیے۔ اللہ نے بہت کم لوگوں کو یہ صلاحیت بخشی ہے کہ وہ بر وقت اور صحیح جگہ پہ رشتے کرتے ہیں، چاہے بیٹی کا کریں، بیٹے کا کریں، بھائی کا کریں، بہن کا کریں، کسی کزن کا کریں، جس کا بھی رشتہ کریں، اللہ نے ان کو صلاحیت بخشی ہے کہ وہ بر وقت فیصلے کرتے ہیں۔ کیونکہ رشتہ کرنا صرف لڑکی یا لڑکے کی بات نہیں ہوتی، میاں بیوی کی بات نہیں ہوتی، بلکہ یہ دو خاندانوں کی سکون اور بے سکونی کی وجہ بن سکتا ہے۔ اس لیے بر وقت فیصلے اور صحیح جگہ پہ رشتے دونوں خاندانوں کے لیے سکون کا باعث بنتے ہیں۔ ادروائز خدا نہ خواستہ اس کے اپوزٹ اگر ہو جائے تو پھر ظاہر ہے کتنے لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ رشتہ داری کرنے سے قبل نا، اگر آپ اس مقام پہ پہنچ چکے ہیں، اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں، اب آپ کو بچوں کی شادی کرنی ہے، بھائیوں کی شادی کرنی ہے، بہنوں کی شادی کرنی ہے، اللہ نے آپ کو کوئی مقام عطا کیا ہے، لوگ آپ پہ اعتبار کرتے ہیں، آپ کو کہتے ہیں تسی رشتہ لبو، آپ کو کہتے ہیں جی آپ رشتہ ڈھونڈیں، تو پھر آپ کو بہت ٹھنڈا ہونا پڑے گا، جس کو پنجابی میں قبیلداری کہتے ہیں نا۔ قبیلدار بننے کے لیے بندے کو بہت ٹھنڈا ہونا پڑتا ہے۔ جذباتی بندہ کبھی بھی زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ بہت ساری ایسی چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں جب آپ رشتہ کرنے کے لیے جاتے ہیں نا، یا کوئی آپ کے ہاں آتا ہے تو بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں جو بظاہر الٹی لگ رہی ہوتی ہیں، مگر وہ بالکل ٹھیک ہوتی ہیں۔ اگر جذباتی ہے تو پھر جذباتی بندے کو رشتہ کرنے کے لیے آگے بھی نہ کریں۔ اگر آپ خود جذباتی ہیں نا تو 2 منٹ کے لیے سائڈ پہ ہو جائیں اور اس بندے کو آگے کریں جو خاندان میں مشہور ہے کہ یار یہ بندہ بڑا ٹھنڈے دماغ کا بندہ ہے۔ ٹھنڈے دماغ کا بندہ ہمیشہ صحیح اور بر وقت فیصلے کرتا ہے۔ ورنہ میں نے سگے بہن بھائیوں کو دیکھا ہے کہ اتنے پیار سے رہتے تھے، ایک ہی گھر میں رہتے تھے، ان کا بڑا پیار تھا، ساتھ میں کھانا، ہر چیز، مگر جب انہوں نے آپس میں رشتہ داریاں کی، بیٹی یا بیٹے کی شادی کی، تو پتہ کیا ہوا؟ ایک ایسی لکیر درمیان میں لگ گئی، ایسی دیوار بن گئی کہ وہ دونوں بہن بھائی اب ایک دوسرے کی شکلیں نہیں دیکھنا چاہتے۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ان کی شخصیت پہ کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ پھر کیا ہوا کہ وہ آپس میں دشمن بن گئے۔ اور میں نے بہت سارے لوگ ایسے بھی دیکھے ہیں کہ جو سالوں سے دشمن تھے، مگر انہوں نے اپنی پسند اور ناپسند، اپنی انا کو سائڈ پہ رکھ کے رشتہ کیا، اور اللہ نے اس میں ایسی برکت ڈالی، دشمنیاں ختم ہو گئی ہیں۔ اب دشمنی کی جگہ اس محبت کے رشتے نے لے لی، اللہ نے اس میں برکت ایسی ڈال دی۔ میں یہاں عرب کے ایک بہت بڑے شیخ کی بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں جو آپ نے تھمبنیل میں دیکھا۔ ان شیخ کی 4 شادیاں ہیں اور بچے بھی ہیں، اور بڑی زبردست لائف گزار رہے ہیں، بڑی زبردست زندگی گزار رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے تجربات کی روشنی میں کچھ چیزیں شیئر کی ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ہے کہ کن خواتین کے ساتھ رشتہ کرنا چاہیے۔ اگلی ویڈیو ہم انشاءاللہ اس پہ بنائیں گے کہ کن مردوں کے ساتھ رشتہ کرنا چاہیے۔ اگر یہ 7 چیزیں کسی بھی عورت میں ان میں سے ایک بھی چیز ہو تو کبھی رشتہ وہاں پہ نہ کریں۔ وہ کہتے ہیں کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، وہ چاہے کتنی بھی شکل و صورت سے خوبصورت عورت ہو، آپ یہ رشتہ نہ کریں۔ چاہے اس کے پاس کتنی بھی دولت ہو، آپ رشتہ نہ کریں، کیونکہ رشتہ صرف دولت یا شکل و صورت کو دیکھ کے نہیں ہوتا، بلکہ یہ پوری زندگی کے فیصلے ہوتے ہیں، پوری زندگی گزارنی ہوتی ہے آپ۔ نمبر 1، وہ شیخ صاحب کہتے ہیں جس عورت کو عادت ہو نا سر پہ دوپٹہ باندھ کے رکھنے کی، اس عورت سے کبھی رشتہ نہ کریں، کیونکہ اس طرح کی عورت ہمیشہ شکوے شکایات کرنے والی عورت ہوتی ہے، وہ کبھی شکر نہیں ادا کرے گی، اور یہی بات اللہ کو سخت ناپسند ہے کہ بندہ شکر نہ ادا کرے۔ تو اگر ایسی عورت آپ کے نکاح میں آئے گی تو یقیناً آپ کی زندگی جہنم بن سکتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ شیخ صاحب نے لکھا ہے کہ
ایسی عورت جو ہر وقت اپنے مرد پہ احسان جتاتی رہتی ہو کہ دیکھیں نا جی فلاں وقت میں نے آپ کے ساتھ یہ کیا تھا، فلاں وقت میں نے آپ کے ساتھ یہ احسان کیا تھا، اور جدو یاد کرو جدو تواڈے کو گڈی نہیں سی تو میں پیسے لے کے تمہیں گڈی لے کے دیتی، میں اپنا زیور بیچ کے فلاں شہر لائیے، وہ ہر وقت احسانات جتاتی رہتی ہو. کچھ بھی ہو جائے ایسی عورت سے شادی نہیں کرنی چاہیے. نمبر 3، شیخ صاحب لکھتے ہیں کہ وہ عورت جو ہمیشہ اپنے ماضی کو یاد کرتی رہتی ہو، وہ کبھی اپنے حال میں خوش نہیں رہ سکتی، نہ اس کا مستقبل اچھا ہوتا ہے. اس کے ماضی میں کچھ ایسی یادیں ہوتی ہیں وہ بھلا نہیں پاتی، ہمیشہ اپنے ماضی کو یاد کرتی رہتی ہو کہ جی فلاں ٹائم تھا، ہم بڑے امیر تھے، ہمارے پاس یہ بھی تھا، یہ بھی تھا، وہ بھی تھا ہمارے پاس، اب ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جو کرتی رہتی ہو، ایسی عورت کے ساتھ بھی رشتہ نہیں کرنا چاہیے. چوتھے نمبر پہ شیخ صاحب لکھتے ہیں وہ عورت جو ہر وقت اپنے سابقہ خامد کو یاد کرتی رہتی ہو. ہم اپنے معاشرے کی مثال لیتے ہیں کہ اپنے شادی کے بعد اپنے خامد کو کہنا کہ اب ہم تو بڑے غریب ہیں، جس سے میری پھپھو کے بیٹے سے میری منگنی ہونی تھی نا وہ بڑا امیر بندہ تھا، اب دیکھا اس نے کتنی بڑی گاڑی لی ہوئی ہے، خالہ کے بیٹے نے کتنی بڑی گاڑی لی، بڑا امیر تھا، اس کے ساتھ میری منگنی ہونی تھی، اس کے ساتھ میری شادی ہونی تھی، لیکن آپ کے ساتھ ہو گئی. یعنی وہ ہر وقت کرتی رہتی ہے اور اپنے خامد سے شکوے شکایات کرتی رہتی ہے. ایسی عورت کے ساتھ بھی کبھی شادی نہیں کرنی چاہیے. 5ویں بات، یہ بڑی اہم بات ہے، وہ عورت جو خامد سے ہر وقت فرمائش کرتی رہتی ہو. کسی شادی پہ گئے تو وہاں پہ کوئی جوڑا دیکھا تو چاہے خود اس سے اچھا پہنا ہو، کسی عورت کے کپڑے دیکھے تو کہنا کہ میں نے اس طرح کا سوٹ لینا ہے، تو ایسی عورتیں بھی اگر ہوں تو ان سے کبھی شادی نہیں کرنی چاہیے. نمبر 6 پہ شیخ صاحب لکھتے ہیں کہ وہ عورتیں جو ہر وقت اپنے بناؤ سنگھار میں لگی رہتی ہیں، اپنے چمک دمک میں لگی رہتی ہیں. مجھے یہ بڑی ایک بزرگ کی بات یاد آتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جتنا خواتین بناؤ سنگھار فنکشنز پہ جانے کے لیے کرتی ہے نا، شادی پہ جانے کے لیے، پارٹیز میں جانے کے لیے، اس سے آدھا بھی اگر وہ اپنے گھر میں اپنے خامد کے لیے کرے نا تو کبھی رشتے خراب نہ ہوں. 7ویں بات جو شیخ صاحب نے لکھی ہے، جو عورت تیز زبان ہو، زبان کی تیز ہو، صرف باتیں بناتی رہتی ہو، ایسی عورت سے بھی کبھی شادی نہیں کرنی چاہیے. ناظرین یہاں پہ یاد رہے کہ مرد اور عورت کی محبت میں فیلنگز میں فرق ہوتا ہے. مرد جب محبت کرتا ہے تو سٹارٹ میں آغاز میں اس کی محبت بہت زیادہ ہوتی ہے، پھر آہستہ 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 اس کے ساتھ رشتے جڑنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ اس کی محبت کم ہونا شروع ہوتی ہے. اس کے مقابلے میں جب عورت محبت کرتی تو اس کی محبت جو ہوتی ہے نا وہ آغاز میں سست ہوتی ہے، سلو ہوتی ہے، تھوڑی ہوتی ہے، مگر آہستہ 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 پھر اتنی محبت کرتی ہے کہ وہ ٹوٹ جاتی ہے. جوانی میں اکثر مردوں کو تقریباً ہر عورت ہی اچھی لگتی ہے، اور عورت کو ہر مرد کی محبت سے اچھی لگتی ہے. عورت کا اس کو دیکھ لینا بھی مرد کو ادا لگتی ہے کہ یہ بھی ایک ادا ہے، اور اگر مرد ذرا سی بھی عورت کی فکر کرے اور سمجھتی ہے کہ یہ محبت، یہ بہت محبت ہے، اس کو محبت کی انتہا سمجھتی ہے. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ یہ عمر ہی ایسی ہوتی ہے، اس جذباتی پن کو ہم محبت کا نام دے کر اظہار محبت کر دیتے ہیں. یاد رکھیں کہ جو اصل عورت ہے نا وہ مرد میں اس کی دولت کو نہیں دیکھتی بلکہ اس کی غیرت کو دیکھتی ہے. عورت اصل میں مرد کے اندر اپنا محافظ ڈھونڈتی ہے. عورت جب کسی مرد سے محبت کرتی ہے تو پھر اس سے کوئی دوسرا فتح نہیں کر سکتا. اسی طرح ہر مرد اسی عورت کے ہاتھوں سے ہار سکتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے. ناظرین اس ویڈیو میں آپ کے لیے بہت سارے اسباق ہوں گے، بہت سارے سبق ہوں گے. میں نے کوشش کی ہے کہ تجربات آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں. چینل پہ نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں. ہم اسی طرح کی ویڈیو، معلوماتی ویڈیو، انفارمیٹیو ویڈیو اور ایسی گفتگو جس سے کسی نہ کسی کا بھلا ہو ہم شیئر کرتے رہتے ہیں. ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ. اپنے میزبان بلال حسینی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.